یہ 1947 کا واقعہ ہے جب دنیا کے نقشے پر پاکستان کا وجود ابھرا۔ تقسیم ہند کے وقت ہندوستان سے پاکستان ہجرت کرنے والے لوگوں کے بے شمار خوفناک اور دل دہلا دینے والی کہانیاں تاریخ میں درج ہوئی۔ وہیں پر پاکستان سے ہندوستان ہجرت کرنے والوں نے بھی کچھ دلچسپ اور حیرت انگیز واقعات چھوڑے، جن میں کوئٹہ کے علاقے لورالائی کے ایک ہندو دکاندار کی ایک کہانی 73 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس کی دکان کو لگے تالے کی صورت میں پٹھان کے وادی کی داستان سنا رہی ہے۔ آگے چل کر ایک سچے عاشق کے واقعے کا بھی ذکر کریں گے جس کو ایک مسلمان لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ تقسیم ہند کے وقت اس علاقے میں چند ہزار نفوس پر مشتمل ایک پٹھان قبیلہ کاکڑ آباد تھا، جن میں ہندو بھی تھے۔ کاکڑ قبیلے کے ہندو افراد تقسیم کے وقت ہجرت کر کے ہندوستان میں آباد ہو گئے۔ وہ آج تک انڈیا کے علاقے جے پور میں آباد ہیں۔ ہجرت کرنے والے ان خاندانوں کی تعداد تقریباً 400 تھی۔ پٹھانوں کا یہ گوشت خور قبیلہ جو آج بھی ہندوستان میں بلوچستان کی منفرد ثقافت کے ساتھ رہ رہا ہے، ان میں عورتوں کا چہرے پر سبز ٹیکے جس کو پشتو میں خال کہتے ہیں لگانا، روایتی پشتون رقص اتڑ اور کپڑوں پر کڑھائی شامل ہے۔ 1947 میں تقسیم کے وقت جب مسلمان اور ہندو ہجرت کر رہے تھے، ایسے میں ہندو کے میختر بھی بھارت کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ لوگ تو ہجرت کر گئے لیکن ان کی ملکیت کبھی ختم نہ ہوئی۔ ان 73 برسوں میں میختر میں ان کی چھوڑی ہوئی درجنوں دکانیں آج بھی موجود ہیں۔ یہ بند دکان ایک ہندو دکاندار کی ہے جو تقسیم ہند کے وقت بہت افسوس کے ساتھ یہ دکان چھوڑ کر ہندوستان گیا تھا، لیکن جاتے وقت بہت رویا اور گاؤں کے لوگوں کو کہا کہ میں واپس آپ لوگوں کے پاس لوٹ کر ضرور آؤں گا۔ لورالائی میں موجود اس دکان کو آج بھی 73 سال پہلے لگایا گیا تالا لگا ہوا ہے، جو ہندو کاکڑ جاتے وقت لگا کر چابی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ 73 سالوں سے یہ دکان بند پڑی ہے۔ مالک دکان جو اب فوت ہو چکا ہے نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ اس دکان کا تالا توڑنا نہیں ہے۔ میں نے اس کاکڑ ہندو کو زبان دی ہے کہ یہ دکان تمہارے آنے تک بند رہے گی۔ مالک مکان کی اولاد آج بھی اس تالے کو ہاتھ نہیں لگاتی، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ ہندو کاکڑ اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن وفا کی یادگار کے طور پر اب تک یہ دکان ہندو کے ساتھ ایک پٹھان کے وعدے کی لازوال داستان سنا رہی ہے۔ اور یہ صرف اس ایک دکان کی نہیں بلکہ وہاں درجنوں ایسی دکانیں موجود ہیں۔ عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے 95 سالہ ملک حاجی پایو خان کاکڑ نے، جن کی عمر تقسیم ہند کے وقت 22 برس تھی، بتایا جب ہندو دوست ہمیں چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی دکانوں کی چابیاں ہمارے حوالے کی، یہ ان کی امانت ہے۔ کاکڑ کہتے ہیں کہ ان چابیوں کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا اور یہ دکانیں ہمیشہ اپنے مالکوں کا انتظار کرتی رہی ہیں۔ ایک طرف جہاں چھوڑی ہوئی زمینوں پر قبضے ہو رہے تھے، دونوں ملکوں میں پہنچنے والے پناہ گزینوں میں سے بعض ملکیت کے لیے جعلی کلیم دائر کر رہے تھے۔ ایسے میں اس دور افتادہ علاقے سے جانے والوں کی دکانوں کو امانت کی طرح محفوظ رکھا گیا ہے۔ کاکڑ کہتے ہیں جب میختر کے ہندو نقل مکانی کر رہے تھے تو جانے سے قبل محفوظ راستہ نہ ملنے تک وہ مسلمانوں کے گھروں میں مہمان بن کر رہتے رہے۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کسی کا سگا بھائی چھوڑ کر جا رہا ہو۔ جے پور سے تعلق رکھنے والی پشتون ڈاکومنٹری فلم میکر شلپی بترا اڈوانی کو جب ان دکانوں کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی بہت اچھا لگا کہ میختر کے لوگ اب بھی ہمیں یاد کرتے ہیں اور محبت کی علامت کے طور پر ان دکانوں کا خیال رکھا ہوا ہے جن کو ہمارے بزرگ چھوڑ کر آئے تھے۔ شیلپی کی نانی جن کو وہ بابائی کہتی تھی نے میختر سے جے پور نقل مکانی کی تھی۔ شیلپی کا کہنا ہے کہ جے پور کے پشتون برادری کے لوگ اب بھی جب مل بیٹھتے ہیں تو احترام اور باہمی محبت کے اس دور کو یاد کرتے ہیں جس کو وہ میختر چھوڑ کر آئے تھے۔ انہوں نے اپنی ثقافت کا فخریہ تذکرہ کرتے ہوئے بتایا یہ لوگ اب بھی پشتو میں بات کرتے ہیں، تاہم اس ہندو پشتون ثقافت کو جے پور کی مقامی سطح پر
قبول کیا جانا کبھی بھی آسان نہ تھا۔ تھوڑا سا ہم سے نفرت اس وقت اس لیے کرتے تھے کہ ہمارا پہراوا جو تھا نا وہ وہی مسلمانوں جیسا تھا۔ یہ ہم کو ہندو سمجھتے نہیں تھے، یہ یہی کہہ رہے تھے پتہ نہیں یہ آگے ہیں یہاں پر، یہ ہندو تو لگتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے مسلمان۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सब देखते कि ये क्या लगा रखा है, ये क्या है, मजाक बना लेते हैं। फिर मैं तो परवाह नहीं करती, चुप करके चली जाती हूँ। कपड़े भी मजाक बनाता है, बातों में भी मजाक बनाता है। जब हमने कपड़े ان پشتون ہندو خواتین کے چہروں پر ٹیٹو یعنی خال ہوتے تھے، کچھ کو یہ عجیب اور کچھ کو مشکوک نظر آتے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ مقامی لوگوں کے ساتھ گھل مل نہ سکے۔ شیلپی نے بھارت کے ہندو پشتونوں کے بارے میں گزشتہ سال ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی، جس میں اس نے ان خواتین کے انٹرویوز کیے جو میختر سے ہجرت کر کے جے پور گئی تھی۔ ان خواتین کے مطابق جب وہ میختر چھوڑ کر بھارت جا رہی تھی تو وہاں مسلمان پڑوسیوں نے انہیں گھی، اناج اور کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ روانہ کیا تاکہ ان کا لمبا سفر بغیر بھوک پیاس کے گزرے۔ ہم تو نہیں چھوڑ رہے، ہمارے کو تو برغزو آتا نہیں ہے، اب دھیرے دھیرے چھوڑ دوں گا، بس تو بھی بچے نہیں کرتے تو ہم کیا کریں، نہ بوے کرتا ہے نہ بچے کرتا ہے، پشتو کروں گا اب یہ چھوٹا چھوٹا بچہ ہنستا ہے، کہتے ہیں بابے کیا بولتی ہے، پھر کیا بولوں۔ کنڈی لگائی، تالا لگایا، گائے تھی ہماری، بچڑا تھا، اس کو کنڈی سے باندھ دیا، چھوڑیا۔ کشمش بادام کی بوریاں پڑی رہتی تھی ایسے، یہاں تو گیہوں چنے کی بوریاں بھی نہیں ملتی۔ ایک دن میں نے اپنی نانی کو پوچھا تھا، میں نیچے کھیلنے جا رہی تھی اور میں نے ان کو بولا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، تو وہ ایک دم سے ڈر گئی۔ شی از لائک نہیں 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 میں نہیں جائے گا، میں نہیں جائے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے ایسا لگتا ہے سب میرے کو دیکھتا ہے، میرے منہ پہ یہ ہے نا، اس کو لگتا ہے ایسے دیکھتا ہے، میں نہیں جائے گا۔ اپنی دادی کی سنائی گئی کہانیوں میں سے شیلپی نے اس ہندو کاکڑ کی کہانی بھی سنائی جس کو ایک مسلمان لڑکی سے پیار ہو گیا تھا۔ پاکستان کے بنتی ہی یہاں کے علاقوں کے ہندوؤں میں ایک بگدڑ مچ گئی، ان میں افراتفری کا سا عالم تھا۔ چونکہ ہندوستانی علاقوں کے مسلمانوں کے ساتھ کیے جانے والی سلوک کی خبریں یہاں پہنچتی رہتی تھی، اس لیے یہاں کے ہندو بہت خوفزدہ تھے، مگر میختر کے ہندو کاکڑوں کو یہاں نہ صرف مکمل تحفظ حاصل تھا بلکہ ان کے ساتھ سگے بھائیوں جیسا سلوک ہو رہا تھا۔ مگر ہجرت ان کی مجبوری تھی، کیونکہ انہوں نے اس ملک جانا تھا جہاں ان کے ہم مذہب رہتے تھے۔ ایسے میں وہ شخص اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ جہاں ایک طرف اس کے خونی رشتے کے وہ لوگ جن کے ساتھ اس نے اپنا بچپن، لڑکپن اور جوانی کے ماہ و سال گزارے تھے اس سے بچھڑنے والے تھے، اور ایک طرف اس کی محبت کی زنجیروں نے اس کے پاؤں جکڑ رکھے تھے۔ ان دونوں میں اس نے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ سامنے منزل تھی اور پیچھے اس کی آواز، رکتا تو سفر جاتا، چلتا تو بچھڑ جاتا۔ رکتا تو وہ تمام لوگ جن کے ساتھ وہ پلا بڑھا تھا اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے، اور اگر ان کے ساتھ روانہ ہو جاتا تو اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا، اور پھر وہ ایک جگہ اکیلا کھڑا دیکھتا رہا اس قافلے کو جس میں اس کے ماں باپ، بہن بھائی اور تمام رشتہ دار نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو رہے تھے۔